صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अर्रदाऊ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह पर राज़ी रहने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते हैं
کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان کے بعد کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا کہ غم حسین دلوں کا نفاق دھوتا ہے، اب نہ پوچھ کے رونے کا فائدہ کیا ہے۔ تدبیر پر تقدیر غالب آ چکی، خانوادہ اہل بیت کی شہادتیں ہو گئیں اور وہ شہادت عظمیٰ کے جو معراج تھی اس پہ فائز ہو چکے۔ اب قضاء و قدر کے فیصلوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ قضاء و قدر کے فیصلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام اور ان کے سارے ساتھیوں کی شہادت ہوتی ہے تو آسمان کی آنکھ سے خون ٹپکا، اور پھر ایسی بارش ہوئی کہ اس خون کے جو داغ تھے وہ کپڑے جو تھے وہ جب تک ختم نہیں ہو گئے وہ داغ بھی ختم نہیں ہوئے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ زمین نے سینہ چاک کیا اور زمین سے بھی خون ہی نکلتا تھا، جہاں سے زمین کو کھودتے سے وہاں سے بھی خون نکلتا تھا، اور پھر پتھروں کی آنکھیں بھی خونبار ہو گئی تھی اس واقعہ سے۔ ناظرین کرام، شجر و حجر بھی روئے تھے، اور سبزہ جو تھا وہ خشکی میں تبدیل ہو گیا تھا، اور جن و انس روئے تھے، جنوں کو بھی روتے ہوئے لوگوں نے سنا تھا۔ آسمان سے بھی وہ آواز آئی تھی کہ امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کو جو قاتل ہیں جہنم ان کا مقدر ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، یہ قافلہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جو قافلہ تھا لٹا پٹا، یہ ابن زیاد کے دربار میں گیا، اور پھر ابن زیاد کے دربار سے جب اس کو دمشق کی طرف روانہ کیا گیا، یزید کے دربار کی طرف، یزید کے دربار میں وہ جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شیر بیٹی جو تھی اس کی للکار، اور پھر امام زین العابدین کا وہ تاریخی فقرہ جب اذان ہو رہی تھی، یزید کو مخاطب کر کے کہا، بتاؤ، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ یہ میرے نانا کا نام ہے یا تمہارے نانا کا نام ہے۔ ناظرین کرام، وہ تفصیلات بھی آج میرے اسکالر بیان کریں گے، مجھے صرف اشارے کرنے ہیں کہ وہ جو قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور دوسری حدیث قدسی اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میرا کھلا اعلان جنگ ہے۔ یہ تو ایک عام ولی کی بات ہے، اور جو اولیاء کے امام ہوں، جو اماموں کے امام ہوں، ان کی شان اقدس میں اور ان کو شہید کرنے والوں کا پھر حشر کیا ہوا؟ انہوں نے رب سے جنگ کی، یزید اور اس کی فوج نے، ابن زیاد، عمر بن سعد اور ان کی فوج نے، ان کے ساتھیوں نے، پھر ان کا حشر یہ ہوا کہ جس نے سیدنا علی اصغر کے حلقوم پاک پر جس نے تیر مارا تھا حرملہ نے، اس کو اللہ نے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ وہ پیٹ کے اس کے سامنے کا جو حصہ تھا اور منہ سے ایسی پیاس لگتی تھی اس کو کہ پانی کے گھڑوں کے گھڑے دودھ پیتا تھا، ستو پیتا تھا، اس کے باوجود جو تھا پیاس پیاس کہتا تھا، پیاس نہیں بجھتی تھی، اور اس کی پشت کی طرف اس کو اتنی سردی لگتی تھی، آگ جلائی جاتی تھی جس سے اس کا جو گوشت تھا وہ جلنا شروع ہو جاتا تھا، لیکن اس کی سردی ختم نہیں ہوتی تھی۔ شمر کی لاش جو تھی اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا تھا، اور اس کی تو شکل بھی جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ابلغ کتے کی، اس کی شکل بھی بعض نے لکھا کتے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس سے بھی کوئی بدتر صورت ہو سکتی ہے تو وہ شمر کی بن گئی۔ خولی، جس نے سیدنا امام علی مقام کا وہ سر اپنے پاس رکھا، اس پہ فخر کرتا تھا، خولی کا پھر یہ حشر ہوا کہ اس کی نشاندہی اس کی بیوی نے کی کہ یہ اندر لیٹا ہوا ہے، اس کو پکڑا اور اس کو جہنم رسید کیا گیا۔ ابن زیاد کا جب سر لایا گیا ڈھال میں رکھ کے مختار ثقفی کے سامنے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ آتا تھا، لوگ شور کرتے آ گیا، اس کے ناک سے سانپ داخل ہوتا تھا اور منہ سے نکلتا تھا، اور بار بار یہ سانپ جو تھا یہ عمل کرتا تھا۔ اسی طرح یزید جو تھا
وہ کلنج کی بیماری سے، وہ لوٹ پوٹ ہوتا تھا، شدید درد تھی، کوئی دوائی کام نہیں آتی تھی۔ دو روایتیں، ایک یہ کہ وہ بستر پر کلنج کی بیماری سے مرا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جو راہب تھا اس کی بیٹی پہ بری نظر اس نے کی، شکار میں گیا ہوا تھا اور وہاں اس نے اس کا جو سر تھا وہ قلم کر دیا تھا، اس کی بھی موت اذیت ناک ہوئی۔ اسی طرح عمر بن سعد جو تھا وہ بھی قتل ہوا۔ عباس علمدار کے قاتل جو تھا حکیم بن طفیل، اس کو تیر مار مار کے اس کے جسم میں اس کو جہنم رسید کیا گیا۔ اسی طرح 1500 کوفی جو تھے جو شامل ہوئے تھے سیدنا امام علی مقام کو شہید کرنے میں عمر بن سعد کی فوج میں، ان کا یہ اشر ہوا کہ ان کی اولادیں بھی جو پیدا ہوئیں وہ بھی چیچک زدہ اور اندھے بچے جو تھے ان کے پیدا ہوئے۔ تو قدرت نے امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے والوں کو ایک کی شکل سور کی بن گئی، کوئی اندھا پیدا ہوا، کسی کو فالج ہو گیا، بچا کوئی نہیں، چونکہ انہوں نے رب کے ساتھ اعلان جنگ کیا تھا۔ ناظرین کرام، شہداء تو اپنے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے، اور اس واقعہ پہ جن لوگوں نے دکھی کیا تھا، اگر میں یہ کہوں کہ کن ہستیوں کو دکھی کیا گیا تھا، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ روئے، اور صحابہ کرام نے عبداللہ بن عباس، سیدہ ام سلمہ نے دیکھا پریشان، سیدہ فاطمہ کو جنہوں نے رلایا، سیدنا علی المرتضیٰ کو جنہوں نے رلایا، جنہوں نے سیدہ زینب ام البنین، سیدہ سکینہ، سیدہ فاطمہ صغریٰ، اور ان سب کو جنہوں نے رلایا تھا، پھر قدرت نے ان سے جو انتقام لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا کے بعد حالات و واقعات کیا ہوئے، مدینہ منورہ میں واقعہ ہرا کیسے ہوا، جنہوں نے یہ واقعہ کیا تھا، صحابہ کرام کی عزتیں صحابیات کی لوٹی تھی، ان کا کیا اشر ہوا، مکہ پہ حملہ کرنے والوں کا کیا اشر ہوا، یہ سارے واقعات جو ہیں یہ آج میرے جو اسکالر حضرات بیان کریں گے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی سینئر استاد ہیں یونیورسٹی کے، ان کے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی، آپ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ڈاکٹر محمد نوید اظہر ہیں۔ آخر میں عثمان صدیقی سے ہم منقبت آپ کو سنوائیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، قضاء و قدر کے فیصلے، بچ کوئی نہیں سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان قریب وہ جان لیں گے کہ کس کروٹ وہ بیٹھتے ہیں اور کس پہلو پر وہ جاتے ہیں۔ تو یہ قضاء و قدر غالب ہے اور ظاہر ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اس طرح کے واقعات اس لیے آتے ہیں کہ اللہ نے اہل عظمت کو عظمتیں عطا کرنی ہوتی ہیں اور اہل ذلت کو ذلت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اظہار کے لیے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے یہ سلسلے جو ہے آگے چلتے رہیں گے۔ تقدیر الہیہ میں عظمت اور رفعت جن کو عطا کرنی ان کا معاملہ الگ ہے، اور جن پہ پھر گستاخان پہ قضاء و قدر کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں ان کا انجام بھی یہ دکھانا ہوتا ہے۔ بالکل دکھانا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں 2-3 پہلوؤں سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس وقت یہ سب کچھ جب بیت رہا تھا، اس وقت اور بیتنے کے بعد اہل بیت اطہار کا رویہ کیا رہا۔ ابن زیاد کے دربار سے نکل پڑے اور دمشق کی جانب قافلہ رواں ہو گیا۔ صبر کرتا ہوا یہ قافلہ جب دمشق میں پہنچا، وہ علامہ نے کہا تھا حدیث عشق 2 باب است،
کربلا و دمشق یک حسین رقم کرد و دیگر زینب، واہ، کہ حدیث عشق 2 چیپٹرز پر مشتمل ہے، ایک چیپٹر کربلا ہے اور ایک دمشق ہے، ایک باب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رخا نے اپنے لہو سے رقم کیا، اور دوسرا چیپٹر تاریخ میں جو حفاظت کا چیپٹر ہے وہ سیدہ زینب کے خطبات نے رقم کیا۔ ٹھیک ٹھیک، ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب یزید کے دربار میں پہنچتی ہیں اور جس جرت کا اظہار انہوں نے ابن زیاد کے دربار میں کیا تھا، اسی جرت کا اظہار جو ہے وہ یزید کے دربار میں وہ کرتی ہیں اور اسے للکارتی ہیں۔ اور ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے آپ کے خطبے کا کہ یزید یہ قدرت کی نیرنگی اس موڑ پر لے آئی ہے کہ مجھے تو جیسے آدمی سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ جملہ بڑا گہرا جملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک اور جملہ استعمال کیا اپنے خطبات میں، وہ تھا تم طلقاء کی اولاد ہو، اور انتم اذهبوا انتم الطلقاء فتح مکہ، یعنی تمہیں تو زندگی کی جو خیرات ہے اور تمہاری نسلوں کو جو زندگی کی بھیک ملی ہے وہ تو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کی رحمت آفرین ان لفظوں سے عطا ہوئی ہے، اور تمہاری یہ حیثیت اور تم اپنی حیثیت کا اظہار کر رہے ہو۔ دوسرا جس طرف آپ نے اشارہ کیا حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے کہ یزید جب آدمی اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کو ایک نشہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ آ جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی، اور اس وقت جب وہ اقتدار میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ کردار کی طاقت جو ہے وہ اقتدار سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کردار امر ہو جاتا ہے اور تاریخ میں ہمیشہ سبق دیتا رہتا ہے، اور اقتدار عبرت کا نشان بن جاتا ہے اور عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ کردار باقی رہتا ہے، اقتدار ختم ہو جاتا ہے۔ جی بسم اللہ یزید کا دربار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آج جس موضوع کی طرف ہمیں گفتگو کرنا مطلوب و مقصود ہے وہ قاتلان حسین سے انتقام، ان کا انجام قدرت نے لیا اور جو عاشقان امام حسین نے لیا، اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ابراہیم کی ایک آیہ مقدسہ ہے، اس کو اگر تلاوت کروں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آیت اگرچہ نازل تو پہلو والا کے لیے تھی لیکن اس کا مصداق امام علی مقام اور آپ کے رفقا کا قیامت تک ہے نا، قرآن قیامت تک ہے، تو وہ جو تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، انہوں نے مکر کیا، اپنا مکر کرنا، اور اللہ کے ہاں ان کے مکر کی سزا ہے، اگرچہ ان کے مکر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اپنے مکروں سے پہاڑوں کو بھی ہٹا سکتے ہیں، یعنی اتنی طاقت رکھتے ہیں وہ۔ اللہ نے ان کی اس جو نافرمانی کی قوت ہے اس کو مکر کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ لیکن آگے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، تم گمان نہ کرو کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، جو وعدہ رسولہ اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہوا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ ان کے یہ تھی کوششیں اور ان کے پاس جو طاقت تھی اہل بیت اطہار کا، انہوں نے چراغ جو ہے وہ گل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بعد پھر جو فرمایا کہ میں نے رسولوں سے وعدہ کیا اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ان سے انتقام لیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جس انجام تک پہنچایا اس بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ہی روایت کیا ہے، اور یہ امام دیلمی نے بھی بیان کیا ہے، اور شرف المصطفیٰ کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر روح البیان کے اندر بھی، دیگر کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قاتل الحسین فی تابوت من نار، حسین کا قاتل آگ کے بنے ہوئے تابوت میں بند کیا جائے گا، وَعَلَيْهِ عَذَابُ نِصْفٍ مِّنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، اور دنیا کو اللہ نے جتنا عذاب دینا ہے سارے عذاب کا نصف
صرف اور صرف قاتل حسین کے لیے ہو. یعنی پوری دنیا کے جو جہنمی ہوں گے ان کا عذاب جو ہے اس کا نصف صرف امام حسین کا قاتل کے لیے ہوگا. ہوئے. تو اس بارے میں دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا فرمان اور دوسرا فرمان میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ بتا رہا ہے کہ قاتلان حسین چاہے کوئی بھی ہوں، اور جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک روایت اب آیت بھی جوڑ دیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور یہ دنیا قرآن کی صداقت دیکھیے، یہ ایسے ہی. اور خود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصائص کبریٰ وغیرہ سب میں امام سیوطی سمیت دیگر محدثین نے بیان کیے، ابن عساکر وغیرہ نے، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بدلے میں 70,000 قتل ہوئے اور میرے نواسے کے بدلے میں 70 اور 70,000 یعنی 1,40,000 لوگ جو ہیں وہ قتل ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے جب اس پہ غور کیا تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو لڑنے کے لیے گئے تھے وہ تو تھے 22,000 یا بعض روایات کے مطابق 30-33,000، لیکن 1,40,000 کیوں؟ اس کا مطلب ہے جو لڑنے گئے تھے وہ گئے تھے اور باقی لوگ جو آپ کی شہادت پہ راضی تھے. اور میں بھی ابھی وہ تو تعداد میرے آقا نے بتائی، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ اس سے زیادہ قتل نہیں ہو سکتے، اس سے زیادہ بھی واصل جہنم ہوں گے. اور ہر دور میں اتنے جی گستاخانے اہل بیت جو ہیں ہر دور میں اتنے. اور میں جب یہ دیکھتا ہوں اس کردار میں تمام پورے کیریکٹر میں عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ بہت ہی بدنہاد اس میں نظر آتا ہے، لیکن قدرت نے اس کو ترسا کے تڑپا کے دوڑا کے مارا ہے. اچھا. ابن جریر طبری نے جو تاریخ طبری کی جلد نمبر 4 کے اندر بیان کیا ہے کہ جب اس کو لگا کہ اب لوگ میرے ہاتھوں سے نکل گئے، میری مخالفت شروع ہوگی اور اس کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ میرے محل میں گھس کے مجھے مار دیں گے، تو اس سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ وہ مال جو دنیا سے لوٹا ہوا تھا حکمران وقت کے طور پر 1,09,00,000 دینار سونے کی اشرفیاں سکے اس نے وہ پھیلا دیے اور محل کے دروازے کھول دیے اور ندا کروا دی کہ سارے اہل کوفہ آؤ اور جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ مجھ سے لے جاؤ، میں سب کے لیے دے رہا ہوں. کاتب بلا لیے اور یہاں تک ان کو آرڈر دے دیا لکھنے والوں کو ان کے کھاتے نکالو، سب کو دو، رات کو بھی تم نے بند نہیں کرنا، مشلیں چراغ وغیرہ یہ بھی اپنے پاس تیار رکھو، سب کو دیتے رہو. لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے ایک بندہ بھی لینے کے لیے نہیں آیا. اللہ. پورے کوفہ میں سے ایک شخص بھی ایک جو ہے پھوٹی کوڑی بھی لینے کے لیے نہیں آیا. اب اس کو لگ گیا پتا کہ اب میرا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو یہ پھر اب یہاں سے نکلا ایک کسی اپنے قریبی دوست کے ہاں اس نے پناہ لی، لوگ اس کے پیچھے تھے. پھر ایک راوی جو ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ میں نے خود وہ منظر دیکھا کہ یہ بھاگنے لگا ہے تو ایک گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاؤں زمین پہ لگ رہے ہیں اور اس کو بھگائے جا رہے ہیں. تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ شخص تھا جس کے اشارے پہ اہل بیت رسول کو شہید کر دیا گیا. اس کے ایک اشارے پہ ہزاروں فوجی نکل آتے تھے. آج دیکھے قدرت اس کے ساتھ چھڑی مارتا تھا لبے حسین پر. جی یہ ہے قدرت کا انتقام. جی ڈاکٹر صاحب. جناب دو باتیں ہیں. وہ کیا ہے شعر ہے ذہن میں کہ بڑی ہے پکڑ سخت اس کی؟ جی آپ فرمائیں. میرے ذہن میں نہیں، وہ پورا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے انتقام اس میں بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے لیکن ہے بڑی سخت جب وہ آ جاتی ہے. انَّ بطشَ ربک انَّ بطشَ ربک لشدید وہ تو ہے نا جی. میں شعر ہے کسی بڑی مشہور شاعر کا، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. چلیں آپ بیان کریں. اچھا دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا کی تاریخ جس آدمی نے پڑھ رکھی ہو اسے لوگوں کے ظلم کی شکایت نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظالم کا انجام دنیا میں برا نہ بھی ہو تو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں اور قیامت برحق ہے. انما توفون اجورکم یوم القیامہ کہ روز قیامت اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا. ٹھیک. اور قاتلان حسین کا بدترین انجام یہ ہوا کہ ہوا اور فضا اس شعر کے مضمون سے گونج اٹھی کہ اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جدہی یوم الحسابی. جن لوگوں نے امام علی مقام کو شہید کر دیا ہے روز قیامت ان کے نانا جان سے شفاعت کا سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ واہ واہ واہ. جو معبد خانے میں بھی وہ جو تھا ایک وہاں لکھا ہوا تھا کہ وہ قوم جو ہے وہ کس طرح اپنے نبی کی شفاعت کی حقدار ہوگی جنہوں نے ان کے نواسے کو شہید کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے 500 برس پہلے کا لکھا ہوا تھا. اس نے بتایا وہ جو تھا معبد کا انچارج. جب انسان میں لالچ آ جاتا ہے تو انسان بہت کچھ کرتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے.
یزید نے کسی کو لالچ دے دیا کہ تمہیں میں وزارت دوں گا، انعام دوں گا، اور کسی کو قتل کی دھمکی دے دی کہ امام علی مقام پر سختی کرو اور بیعت لو، تو اس لالچ میں آ کے انہوں نے سارا کچھ کیا۔ جو الفاظ ان نفوس قدسیہ کی پاکیزہ زبانوں سے نکلے ان کی تعبیر وقت نے پیش کر دی۔ جب حضرت علی اصغر کو تیر لگا تو امام علی مقام کی زبان سے ایک جملہ لکھا جس کو حافظ ابن کثیر نے تاریخ طبری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اے الہ العالمین، ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دے جس نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہماری مدد کرے گی اور ہمیں قتل کر دیا۔ اس کا انجام بعد میں سامنے آیا، اور حضرت زینب کے خطبے میں یہ بات قابل غور ہے، یزید سے فرمایا یزید تو نے اپنی کھال کھینچی ہے اور تو نے اپنا گوشت نوچا ہے، تو نے اپنے گوشت کے ٹکڑے کیے ہیں۔ ان لوگوں کو جنہوں نے تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کیا ہے، ان قریب ظلم کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور دنیا کی سلطنت تو چند دن کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اور ہمارے ظالموں سے انتقام لے۔ تو یہ جو الفاظ تھے یہ قدرت کا ایک تازیانہ بن کر برسے، اور 7 8 10 برس کے اندر اندر ہی وہ لوگ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے۔ نا جی 64 تک 65 ہجری تک تو فارغ ہو گئے سارے۔ اور واقعہ ہرہ جو تھا، واقعہ ہرہ واقعہ کربلا کا رد عمل تھا۔ جی جب یہ خبر پہنچی مدینہ طیبہ میں تو صحابہ کرام نے ہڑتال کر دی، بائیکاٹ کر دیا یزیدی حکومت کا، اور حالات درم برم ہو گئے۔ تو یعنی 10,000 کے قریب عام مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، 700 کے قریب صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، وہاں گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک نماز نہ ہوئی، اذان نہ ہوئی، اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تابعی ہیں، وہ مدینہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو اہل مدینہ کو ایذا پہنچائے وہ ایسے گھل جائے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی آپ فرما رہے تھے۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور منہ پہ اس نے نقاب ڈالا ہوا تھا، اور وہ بار بار یہ اونچے الفاظ میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ میں تیرے حضور معافی مانگتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں، اور مجھے حالانکہ پتہ ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ ہر چکر میں بار بار وہ یہی دعا کرتا، اور خصوصاً حجر اسود کے پاس آ کر۔ تو جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے ان سب لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگے یار تم کیسے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی دعا کر رہے اور پھر تم یہ کہہ رہے کہ تم مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو وہ پہلے تو بتاتا نہیں رہا، جب ان کا اصرار بڑھا کہ یہ دعا ایسی آج تک دنیا میں کسی نے بھی آ کے نہیں کی، جس کی کہیں نہیں قبول ہوتی وہ یہاں قبول کرواتا ہے، تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو 50 افراد کا ایک دستہ متعین تھا، حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کا سر مبارک کوفہ سے دمشق لے جانے کے لیے۔ تو وہ میں اور میرے ساتھ 50 افراد تھے، ہم چل رہے ہوتے تھے نیزے پہ چڑھا کر، جب رات پڑتی تو ہم وہ سر رکھ لیتے، اور ہم چونکہ یزیدی تھے تو سر درمیان میں رکھ کر رات کو ہم اس کے ارد گرد بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہمارا جرم تھا، یعنی خوشی مناتے تھے اس سر پہ۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ رات آسمان جو ہے نا وہ کھلا ہے، تو اس میں سے
کوئی نیچے آنا شروع ہوئے. تو میں نے غور کیا تو بتایا گیا کہ یہ حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے آ کر ندا دی تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام ان کی ارواح مقدسہ کا نزول ہوا. اسی طرح کئی انبیاء کرام کی تشریف آوری ہوئی، یہاں تک خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تشریف آوری ہوئی. تو یہاں پر جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضرت امام علی مقام امام حسین پاک علیہ السلام کی اس شہادت کو دیکھ کر وہ آنسو بہا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے درجات کی بلندی کی التجائیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ آپ کے قتل میں شریک ہیں ان کے لیے وہ ان کے خلاف دعائیہ جملے بول رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح رہا، یہاں تک سلسلہ بڑھتا رہا کہ وہ انبیاء کرام جب روتے رہے تو میں دیکھا تو میری طرف جو ہے وہ ایک فرشتہ لپکا. تو میں نے فوری طور پر عرض کیا الامان یا رسول اللہ، حضور مجھے امان دیجئے، مجھے امان دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ تجھے امان کیسے ہو کہ تم میرے بیٹے کے سر کی آج بھی توہین کر رہا ہے. تو یہاں پر یہ ہوا کہ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہ فرمائے. زبان مصطفیٰ سے یہ جملہ نکلا، سے اس کے خلاف جملہ نکلا. تو اس نے یہ پھر کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ میری مغفرت کر دے، جبکہ مجھے پتا ہے کہ تم میری مغفرت نہیں کرے گا، کیونکہ زبان مصطفیٰ سے یہ جملہ نکل چکا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اگر تو اتنا ذلیل شخص ہے کہ حضور نے تیرے لیے جو ہے وہ انکار فرما دیا ہے تو لہٰذا تو یہاں سے نکل. اس کو حرم سے نکالا اور زبردستی اس کو نکالا. جیسے یہ حرم حدود سے باہر نکلا، اور کئی مہینے وہ یہاں رہا تھا اور حرم سے باہر نہیں نکلتا تھا، جب وہ باہر نکلا جیسے ہی نکلا تو آسمان سے بجلی چمکی اور اس کے اوپر آ کر گری اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا. تو یہ ایک قاتل حسین تھا جس کا یہ انجام تھا. اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ تھے جن میں خود یہ شمر بھی تھا. شمر کو بھی جو ہے وہ مارا گیا اس انداز میں. مختار کے سپاہیوں نے جا کر اس کو قتل کیا، اور اس نے یہ مکر کیا تھا کہ اس نے اپنے اوپر ایک کپڑا ڈال کے اپنے آپ کو ایسے ہی محسوس کروایا جیسے کو کپڑے پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہاں سے اس کو نکالا اور نکال کر پھر اس کو واصل جہنم کیا. خولی بن یزید جو تھا، جو آپ کا سر مبارک لے جانے والا تھا گھر میں، اس کے جب گھر میں ریڈ ہوا تو اس وقت اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ اندر چھپ گیا کہ ٹوکرے کے نیچے. تو جب وہاں چھپا تو انہوں نے پوچھا مرغیوں والا ٹوکرا جو تھا اس کے نیچے جا کے چھپ گیا. اس کے نیچے چھپا تو اس کی بیوی آواز میں کہنے لگی مجھے نہیں پتا، اور انگلی سے اشارہ کر دیا کہ یہ ہے. اور یہ وہ تھی کہ جب یہ سر لے کے گیا تھا تو اس نے پوچھا، کہنے لگا دیکھ میں تیرے لیے کیا لے کے آیا ہوں. تو وہ بڑی خوش ہوئی، پتہ نہیں کہیں گیا تھا سفر پہ کچھ لے کے آیا ہوگا. تو اس نے دیکھا کہ یہ سر ہے. وہ کہنے لگی یہ کیا لے کے آئے؟ تو کہنے لگا یہ تو جانتی نہیں، یہ باغی حسین کا سر لے کے آئے ہو. تو یہی بیوی کہنے لگی تھی کہ ظالم لوگ باہر جائیں تو اپنے گھر والوں کے لیے قیمتی چیزیں اور سامان لے کے آئے، اور تم میرے لیے فاطمہ الزہرا کے لال کا سر مبارک لے کے آیا. تو اس نے اس کو رد دیا اور اس کے بعد وہاں سے چلی گئی. لیکن دوبارہ پھر آئی اس کو گرفتار کروانے کے لیے، اور پھر اس کو گرفتار کروایا. اور خولی کو جب لے جایا گیا اور وہاں مختار کے دربار میں لے جا کر اس کو بھی اسی طرح واصل جہنم کیا گیا. ابن زیاد کی ماں نے بھی تو کہا تھا نا کہ تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، تو وہ بدبخت ہے. یعنی وہ عورتیں تو بڑی کمال کی تھی. ظاہر ہے جی ان کے دلوں میں حب اہل بیت تھی. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح اس کی والدہ تھی، یا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے دور کو بنظر عمیق دیکھا ہوا تھا. ان کا جو دور مقدس کوفہ کے اندر گزرا تھا اس کو انہوں نے بغور دیکھا ہوا تھا. اچھا ڈاکٹر سے اپنا نوید اظہر، وہ جو ہے کہ ایک بندہ جو تھا اس کی شکل سور کی ہو گئی، تو لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا میں روز 1000 مرتبہ نعوذ باللہ حضرت علی پہ اور 1000 مرتبہ امام علی مقام پہ گستاخی کرتا ہوں، الفاظ اس طرح کے میں کہتا ہوں. تو اس کا مجھے اب یہ سزا ملی ہے کہ میری شکل اس طرح کی ہوگی. جن شکلوں پہ لعنت. تو ویسے میں نے دیکھا ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے یا بزرگان دین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں ان کے چہرے بدل جاتے ہیں. جی ہاں، دنیا میں نظر آ جاتا ہے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں. اچھا واقعہ ہررا کے بعد ڈاکٹر صاحب جس نے مسلم نے آ کے حملہ کیا تھا اور سربراہی کی تھی، وہ مکہ کی طرف پھر چڑھ دوڑا نا مکہ، تو راستے میں وہ اس کی بھی موت بڑی عجیب ہوئی ہے. نہیں، یزید کے حکم سے جب بیت اللہ شریف کی بے حرمتی شروع کی گئی تو اسی وقت اسی روز کہتے ہیں کہ یزید جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی. اسی روز وہ تکلیف میں مبتلا ہوا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا، انہوں نے کہا جس نے یہ سارا کیا تھا وہ مر گیا ہے. تو وہ جو اس کے فوجی آئے ہوئے تھے ان کے حوصلے ٹوٹے. ظلم کے اثرات میٹا فزیکل ہوتے ہیں. جس دن کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، ذرا اس کو ایلیبوریٹ کریں. میں عرض کر رہا ہوں کہ جس روز کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے نا، اسی روز اس کا انتقام شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کی عقل پہ
پتھر پڑ جاتے ہیں کہ اس کو نظر نہیں آتا. واہ واہ. ظلم ظلم ہے. لا تظلمون ولا تظلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو اور تمہارے اوپر بھی ظلم نہ کیا جائے. جب تم ظلم کرو گے تو لا محالہ اس کے اثرات تمہارے اوپر مرتب ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا کارخانہ ہے. اس میں ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. یہ تو فزکس کا اصول ہے. اچھا، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں ایک واقعہ لکھا ہے. حجر اسقلانی کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں. یہ سدئی نام کے ایک بزرگ ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں رات کو بیٹھا ہوا تھا ایک مجلس میں اور ذکر حسین ہو رہا تھا، تو میں نے کہا کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک ہوئے وہ بری موت مرے. تو ایک بدبخت وہاں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا یہ عراقیوں نے ایسے ہی جھوٹے افسانے بنائے ہوئے ہیں، میں بھی شریک تھا، میں تو کوئی بری موت نہیں مرا، تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات کرتے کرتے چراغ جل رہا تھا رات کو، تو اس نے اس کی بتی بڑھانے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اچانک پورے چراغ میں آگ لگ گئی اور آگ اس کے کپڑوں کو بھی لگ گئی. وہ ایسی آگ لگی کہ دوڑ کے فرات میں وہ جل گیا. اس نے کوشش کی کہ پانی میں جا کر کود پڑے، لیکن راستے میں وہ کوئلہ ہو گیا. تو یہ جو اثرات ہیں نا ظلم کے، ان سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اپنی کم عقلی اور کوتاہ فہمی کی وجہ سے اس کو سمجھ نہ آئے یا اس کا شعور اس کو نہ ملے. اور ایک خوبصورت شعر ہے ادیب رائے پوری کا، وہ بھی میں سناتا چلوں. کہتے ہیں کہ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. سارا نصاب ریت پر. جی علامہ ذرا وہ بتائیں کہ واقعہ ہررا ہو گیا اور وہاں صحابہ کو بھی شہید کر دیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے، ریاض الجنہ میں گھوڑے باندھ دیے، اذان نہیں ہونے دی، نماز نہیں ہونے دی. یہ سارے ظلم جنہوں نے یہ ظلم کیے وہ بھی اپنے انجام کو کہتے پہنچے. جی کوئی نہیں بچا ان میں سے بھی. یہ دیکھیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اللہ اس کو یوں پگھلا دے گا جیسا نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے. صرف ڈرایا، صرف یہاں تو انہوں نے شہید کیا، ظلم کیا. اور واقعہ ہررا کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبل از وقت خبر عطا فرمائی تھی وہ یہ تھی، آپ جب ہررا کی طرف آئے تھے تو فرمایا یہاں مدینہ کے بہترین بیٹے شہید کیے جائیں گے. تو جیسے واقعہ کربلا کی آپ خبر پہلے عطا بار بار فرما چکے تھے تو یہاں کی بھی خبر آپ نے عطا فرمائی. حضرت علی نے اس کو عمر بن سعد کو بھی تو کہا تھا کہ غالباً ایک وقت آئے گا، یا حدیث پاک میں ہے کہ ایک وقت آئے گا تم جنت اور جہنم کے درمیان جو ہے وہ ویو کرو گے اور پھر تم جہنم کا راستہ اختیار کر لو گے. جی اسی طرح رہا عمر بن سعد کا. تو بالکل جی عمر بن سعد کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ تر اس لیے تھا کہ یہ دوسرے لوگوں کی نہ صرف سربراہی کرتا رہا بلکہ اس نے یہ کام کیا کہ حضرت امام علی مقام کو تھوڑی تسلی دے کر تھوڑا تحمل کروا کے دوبارہ پھر یہ اٹیک کروانے کا باعث بنا کہ رات کو اس نے ان کے ساتھ تسلی کروا لی، آپ مطمئن ہوئے جو اس کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، اور پھر جب یہ صبح کا ٹائم ہوا تو اس کے بعد اس نے حملہ شروع کروا دیا. تو غازی صاحب اس میں یہ ہے کہ ایک شخص جو تھا اس نے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی دستار اپنے سر پہ رکھی. جابر بن یزید اس کا نام تھا. اس نے آپ کی دستار آپ کے سر سے اتار کر، حالانکہ العمائم تیجان العرب، آقا کریم علیہ السلام فرماتے کہ امام عرب کا تاج ہے، تو اس نے آپ کا تاج چھینا اور اپنے سر پہ رکھی وہ دستار. تو اس کے بعد یہ اس کا حشر ہوا قدرت کی طرف سے کہ یہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، گلیوں بازاروں میں پھرتا، لوگ اس کو پتھر مارتے اور پھر اس کے اوپر ہنستے، اور پھر یہاں تک نوبت آئی کہ ایک شخص نے اس کو پتھر مارا اور مارنے کے بعد جیسے وہ اس کے سر پہ لگا اور اس کا بھیجا اڑ گیا، اتنے زور سے اس نے مارا اور یہ وہیں پر واصل جہنم ہو گیا. بہت شکریہ علامہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفاء سے نسخہ ہے جی. ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لیے جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یا مزملو 117 بار پڑھے گا تو وہ شخص ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پائے گا. اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ کم از کم شرط ہے. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دانا اور عقل مند شخص وہی ہے جو پیش آنے والے سفر یعنی موت کے لیے تیاری کرے اور اپنے ساتھ کچھ زیادہ سفر بھی رکھے. جی عثمان. زندہ نبی کی آل سے ہے نام کربلا، زندہ نبی کی آل سے ہے نام کربلا، روشن انہی کے نام سے ہے شام کربلا، روشن انہی کے نام سے ہے شام کربلا. ذکر حسین کھو گیا رسم و رواج میں، ذکر حسین کھو گیا رسم و رواج میں، بھولے ہوئے ہیں آج ہم احکام کربلا، بھولے ہوئے ہیں آج ہم احکام کربلا. بس یہ نہیں کہ جان وہ اپنی لٹا گئے، بس یہ نہیں کہ جان وہ اپنی لٹا گئے، ایک ابتلائے تام ہے ہر گام کربلا، ایک لازوال صبر تھا میرے حسین کا، ایک لازوال صبر تھا میرے حسین کا، ایک لازوال ذکر کا انعام کربلا. قابل غور شعر ہے. آغاز کربلا ہوا ظلم یزید سے، آغاز کربلا ہوا ظلم یزید سے، فتح حسین پر ہوا انجام کربلا، فتح حسین پر ہوا
انجام کربلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم